السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم ناظرین و سامعین، آپ تمام احباب کا ضیاء ٹی وی چینل میں استقبال ہے. تو ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا سبق ہے قربانی کے ضروری مسائل. اسی طریقے سے کیا قربانی کے جانوروں میں اس حصے میں کیا ہم اپنے بچوں کے عقیقہ کے حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں، یا اسی طریقے سے اس حصے کے اندر قربانی کے جانوروں میں ہم اپنے طرف سے ولیمہ کر سکتے ہیں یا نہیں. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں، ان تمام مسائل کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ناظرین، ویڈیو کو مکمل سنیں، غور سے سنیں تو بات سمجھ میں آئے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں، یعنی اب کچھ دنوں کے بعد، 1 یا 2 دن کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ہے. تو اس مہینے کے اندر، اس ماہ مبارک میں، اس ماہ مبارک کے یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے بہت کچھ اس مہینے کے فضائل کو بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایام قربانی میں اللہ جل شانہ کے نزدیک قربانی کرنے سے بہتر اور محبوب عمل کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی دوسرا عمل نہیں ہے. عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، ایک روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ جو رکھا جاتا ہے، جو ہم سب رکھتے ہیں الحمدللہ، اگلے اور ایک سال پچھلے اور اس کی جتنی بھی گناہیں ہوتے ہیں، اس سال کے گناہوں کے لیے یہ کفارہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، اگلے اور پچھلے سالوں کے اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کے ہر بال کے عوض، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. قیامت کے دن میزان عمل میں قربانی کا خون اور گوشت 70 گنا مضاعف یعنی بڑھا دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے پل صراط پر قربانی کا جانور سواری بنے گا، اور قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنے سینگ، بال اور کھروں کی نیکیوں کے ساتھ میں وہ جو ہے وہ جانور حاضر کیے جائیں گے، حاضر ہوں گے. اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے مقبولیت، اللہ اکبر، کتنی بڑی فضائل ہے. میں بتا رہا تھا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. ہاں، جس کو قربانی کرنی ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد اپنے بالوں کو، ناخنوں کو نہ کاٹے، خط نہ بنوائے، ناخنوں کو نہ کٹوائے، قربانی سے فارغ ہو کر اس ضرورت کو پورا کرے. یہ مستحب عمل ہے. اسی طریقے سے اب قربانی کے ایام کتنے دن ہوتے ہیں؟ قربانی ایک مخصوص عبادت ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وقت متعین کر رکھا ہے. قربانی سال بھر میں صرف 3 دن جائز ہوتی ہے. نہ ان ایام سے پہلے جائز ہے، نہ ان ایام کے بعد. یعنی ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخیں جو ہے متعین ہیں، ان میں جب چاہے قربانی کر سکتے، مگر سب سے افضل پہلا دن ہے، پھر اس کے بعد کے دن. اسی طریقے سے ناظرین، کہ رات میں ہم قربانی کر سکتے ہیں، یہ بھی مسئلہ آتا ہے.
رات میں قربانی کرنا جائز ہے، رات میں قربانی کرنا جائز ہے، مگر خلاف اولا اور مکروہ تنزیہ، کیونکہ رات میں غلطی کا خطرہ ہے۔ اور ایام ثلاثہ میں سے پہلی رات یعنی 9ویں اور 10ویں کی درمیانی رات میں جائز نہیں ہے، مگر سب سے بہتر یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں رات کے درمیان میں جائز نہیں ہے، اور 10ویں 11ویں رات کی درمیانی رات اور 11ویں اور 12ویں کی درمیانی رات میں جائز ہے۔ اس کو پھر سے سنیں کہ رات میں قربانی کرنا جائز ہے، مگر خلاف اولا اور مکروہ تنزیہ، کیونکہ رات میں غلطی کے خطرہ زیادہ رہتے ہیں۔ اور ایام ثلاثہ میں سب سے جو پہلی رات یعنی 9ویں اور 10ویں کی جو درمیانی رات میں جائز نہیں، اور 10ویں اور 11ویں کی درمیانی رات اور 11ویں اور 12ویں کی درمیانی رات میں قربانی جائز ہے۔ تو ناظرین، ہم جو ہے بارہا ان مسائل کو سنتے ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے اور نہ ہی عمل کرتے، اور اس کے اوپر عمل کرتے۔ اب ناظرین، کیا قربانی کے ساتھ عقیقہ یا ولیمہ کا حصہ لینا جائز ہے؟ یہ سوال بھی آیا تھا۔ ایک بڑے جانور میں مسئلہ ہے کہ ایک بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ اگر کوئی اپنے بچے کے لیے یعنی اپنے بچے کا عقیقہ کا حصہ لینا چاہے، اپنے بچے کا عقیقہ کا حصہ لینا چاہے، تو قربانی اور عقیقہ دونوں جائز ہے۔